سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لِمَن يُقْتَلُ، ان کے لیے جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ اموات، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مردے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن نہیں تم شعور رکھتے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 154، اس کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں صبر کی عظمت کا ذکر تھا، اور اب صابرین شہداء جو ہیں ان کے درجات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ہر صبر کا ذکر ہوا، اب صبر خاص یعنی شہادت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں نماز کا حکم تھا، اور چونکہ کبھی نماز کی بقا کے لیے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے جس سے مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اب شہادت کی عظمت بیان ہوئی، یعنی مصیبتوں میں صبر اور نماز سے مدد لو، اور اگر نماز کے لیے جہاد کرنا پڑ جائے اور مسلمان اس میں شہید ہو جائیں تو پھر انہیں مردہ نہ کہو۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان صابرین میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو نہ مٹنے والی زندگی پا کر اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں، یعنی صبر کی ایک عظمت پہلے بیان ہوئی اور دوسری عظمت جو ہے وہ اب یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا شأن نزول یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے، اور جو کفار تھے وہ تقریباً 1000 کے قریب تھے۔ مسلمان بے سور و سامان تھے اور کفار کا ساز و سامان جو تھا وہ بے شمار تھا۔ نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار جو ہیں ان کو شکست فاش۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، عمر ابن ابی وقاص، ذو الشمالین، عمر ابن نفیلہ، عامر ابن بکر، مجہ ابن عبداللہ اور 8 انصاری، سعید ابن خثیمہ، قیس ابن عبد المنظر، زید ابن حارث، تمیم ابن حمام، رافع ابن معلہ، حارث ابن سراقہ، معوذ ابن افرا، عوف ابن افرا، اور اس کے بعد یعنی یہ وہ سارے حضرات ہیں جو کہ جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد مسلمان تو کہتے تھے کہ فلاں فلاں لوگ اس جنگ میں مرے، اور کفار منافقین کہتے تھے کہ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ تھوڑے اور بے سر و سامان لوگ بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے بے فائدہ اپنی جانیں جو ہیں وہ گنوا دیتے ہیں۔ تو پھر ان کے حق میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اب دیکھیں اس آیت میں وَلَا تَقُولُوا، اب اس میں روح المعانی نے کہا ہے کہ یہ استعینوا پر معطوف ہے، یعنی اے مسلمانوں تم خود صبر سے مدد لو اور صابرین شہداء کو مردہ نہ کہو۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر لا تقولوا یعنی شہداء کو مردہ کہنا یہ بات بری ہے، اور اس کا کہنا بھی جرم ہے۔ جیسے کہ 2 خدا کہنا کفر ہے، ایسے ہی اب اس آیت کا انکار کرتے ہوئے شہداء کو مردہ کہنا بھی کفر ہے۔ خیال رکھیں کہ اکثر احکام کی آیتوں میں خطاب جو ہے وہ صرف انسانوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جہاد کی آیتوں کو فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں، مگر عقائد اور آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات میں خطاب جن اور انس فرشتے سبھی سے ہے۔ آگے جو ہے لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہاں پر دیکھیں قتل یعنی یقتل یہ قتل سے بنا ہے، جس کے معنی ہے جاندار کے بدن کی بناوٹ بگاڑ ڈالنا، یعنی قتل تو بکھری ہوئی چیز کا بٹنا ہے، اور قتل بنے ہوئے بدن کا کھول ڈالنا، لہٰذا سر یا ہاتھ، پاؤں یا دیگر عضو پر چوٹ مار کر مار ڈالنے کو قتل کہتے ہیں۔ آگے ہے سبیل، تو سبیل کے معنی ہے راستہ۔ سبیل وہ راستہ ہے جس میں سہولت ہو، اس کی جمع سبل ہے۔ پھر ہر اس ذریعے کو بھی سبیل کہہ دیا جاتا ہے جس سے کسی تک پہنچا جا سکے، اور یہاں پر دیکھیں سبیل اللہ، اللہ کا راستہ،
تو لہٰذا سبیل اللہ وہ راستہ ہے جس سے کہ اللہ تک پہنچا جا سکے، یعنی اللہ کا راستہ ہے وہ کہ جس میں ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اب آگے ہے اموات۔ اب دیکھیں اموات، اس میں یہ ہے کہ اس میں چند احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم شہداء کو اب مردہ نہ کہو، کیونکہ یہ ہلکا لفظ ان شان والوں کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان کی وفات کو شہادت اور ان کو شہید کہو۔ دوسرے یہ کہ انہیں بیکار اور ان کی اس قربانی کو بے فائدہ نہ سمجھو، جیسے کہ مردار بیکار ہوتا ہے، وہ کارآمد ہیں اور ان کی وفات جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور یہ کہو کہ وہ زندہ ہیں، امواتن پر یعنی بلکہ وہ زندہ ہیں، دوسرے معنی ہی زیادہ ظاہر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی خبر دے رہا ہے، نہ کہ انہیں زندہ کہنے کا حکم۔ اس زندگی میں چند احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حقیقتاً اس عالم میں زندہ ہیں، اور یعنی اس عالم میں وہ حقیقتاً زندہ ہیں اور انہیں رب کی طرف سے رزق ملتا ہے اور جنت کی سیر بھی کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ زندوں کی طرح ہیں، ان کا ثواب جاری رہتا ہے کہ جب تک دین قائم ہے اور جہاد جاری ہے انہیں ثواب مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دین پر جان دی اور شہادت کا طریقہ جاری کیا۔ تیسرا یہ کہ ان کی روحوں کا خاکی جسم کے ساتھ قوی تعلق ہے، کہ یہ جسم جو ہے ان کے یعنی جو شہداء ہیں ان کے جسم نہ تو سڑتے ہیں نہ گلتے ہیں۔ اب پہلی دو صورتوں میں تو حیات سے روحانی زندگی مراد ہے اور اس صورت میں جسمانی، اور یہ تینوں ہی درست ہیں کہ ان کی تائید جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہے، وہ ہر لحاظ سے زندہ ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور ان کے عیش و معاش تمہیں نظر نہیں آتے، یعنی ان کی زندگی کامل ہے، تمہارے احساس کے لحاظ سے فرق ہے کہ پہلی زندگی تمہیں نظر آتی تھی، یہ نظر نہیں آتی، نیز پہلے انہیں دنیاوی سامان اور رزق کی ضرورت تھی، اب وہ اس چیز سے بے نیاز ہو چکے ہیں، اس لیے ان پر ظاہری احکام مردوں کے سے جاری کر دیے گئے کہ ان کی جو میراث ہے وہ تقسیم ہوگی، اور ان کی بیویوں کا نکاح دوسروں سے جائز ہو گیا، کہ یہ چیزیں ظاہر سے متعلق تھی۔ اب یہ ظاہری چیزیں تھیں، اور لیکن اب جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، ان چیزوں سے وہ بے نیاز ہو گئے لیکن وہ زندہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تشعرون، یہ شعور سے بنا ہے جس کے معنی ہے ظاہری اعضاء سے احساس، اور یہاں علم کی نفی نہیں کی گئی بلکہ احساس کی گئی، کیونکہ بفضل تعالیٰ ہر مسلمان شہداء کی زندگی کو جانتا اور مانتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ وہ نہ بھی دیکھ سکے پھر بھی وہ مانتا ہے۔ نیز اس میں عام لوگوں سے خطاب ہے، ورنہ انبیاء کرام اور خاص اولیاء اللہ ان کی زندگی دیکھتے بھی ہیں بلکہ ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اب خلاصہ تفسیر جو ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جو لوگ صبر کے اول درجے میں ہیں یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گئے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو اسی طرح زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہاں تو شہداء کو مردہ کہنے سے روکا، اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ شہداء راہ خدا کو مردہ سمجھو بھی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ شہداء کی زندگی ایسی یقینی ہے کہ انہیں مردہ سمجھنا اور کہنا بھی گناہ ہے۔ نیز سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اس میں بہت گنجائش ہے، جو بھی دین سے رکاوٹ دور کرنے کے لیے مارا جائے وہ شہید فی سبیل اللہ ہے۔ لہٰذا اگر کفار اذان، نماز، قربانی، گائے، درود پاک وغیرہ ان ساری چیزوں کو بند کرنا چاہیں اور مسلمان ان سے جنگ کر کے مارا جائے تو پھر وہ شہید ہیں۔ ایسے ہی اگر مسلمان کفار کے ملک پر حملہ کریں اور اس میں کچھ مر جائیں تو شہید فی سبیل اللہ ہیں، کیونکہ وہ وہاں بھی اسلام پھیلانے کے لیے اور دینی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کا ہے، یہ جو آج کل قادیانی ہیں، جو مرزئی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے اب منسوخ ہو چکا ہے، اور جب جاری تھا تب بھی حملہ کفار کو دفع کرنے کے لیے تھا، نہ کہ ان پر حملہ کرنے کے طریقے پر، مگر یہ محض غلط ہے۔ نہ تو اب جہاد منسوخ ہوا ہے اور نہ قیامت تک منسوخ ہوگا، جاری و ساری ہے، قیامت تک رہے گا۔ نیز سوائے جنگ احد اور خندق کے باقی تمام غزوات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے ہی کفار پر حملہ کیا تھا۔
اب جہاد کے بارے میں مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ عز و جل جہاد کی آیات میں ہو جائے گی، آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، لیکن یہاں پر چونکہ ہم شہید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو پھر مکمل ڈیٹیل شہید کی زندگی کے بارے میں مکمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کے لفظی معنی ہے حاضر یا گواہ، مگر عرف میں شہید وہ مسلمان بالغ ہے جو ظلماً مارا جائے اور قاتل پر اس کے قتل سے مال واجب نہ ہو۔ اس کو شہید کہنے کی چند وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ دیگر مسلمان قیامت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچتے ہیں اور اس سے پہلے ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مگر شہید جو ہے وہ مرتے ہی یعنی شہید ہوتے ہی جنت میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہاں سیر بھی کرتا ہے، رزق بھی کھاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تمنا کرو، وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے تاکہ پھر شہادت کی لذت پاؤں۔ حکم الہی ہوتا ہے، ہم ایک بار آزما کر پھر نہیں آزماتے۔ تیسرے یہ کہ عام مسلمان قیامت میں گزشتہ انبیاء کے گواہ ہوں گے مگر شہداء سرکاری گواہ ہوں گے، جیسا کہ اب بھی بعض مقدمات میں خفیہ پولیس یا ڈاکٹر وغیرہ سرکاری گواہ ہوتے ہیں، یا دنیا میں باقی مسلمان تو اپنی زبان، قلم وغیرہ حقانیت اسلام کی گواہی دیتے ہیں، مگر شہید اپنے خون سے توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ہر قطرہ خون کا جو بہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یوں تو جو بھی ظلماً مارا جائے شہید ہے، یہاں تک کہ اپنے مال، اولاد، عزت، آبرو کی حفاظت میں قتل ہونے والا وہ بھی شہید ہے، مگر شہید فی سبیل اللہ وہ جو دین کی حفاظت میں اپنی جان کو قربان کرے، اس کو کہتے ہیں شہید فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جو اپنی جان کو قربان کرتا ہے، جو اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، وہ شہید فی سبیل اللہ ہے۔ اب دیکھیں شہید جو ہے وہ دو قسم کا ہے، شہید فقہی اور شہید حکمی۔ شہید فقہی وہ ہے جو کہ مسلمان عاقل، بالغ اور طاہر ہو، پھر ظلماً ہتھیار سے مارا جائے یا زخمی ہو کر بغیر دنیاوی آرام لیے مر جائے، اس کو ہم نہ غسل دیں گے نہ کفن دیں گے، بلکہ انہیں اس کے جو وہی خون آلود کپڑے ہیں انہی میں نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ شہید حکمی وہ جن پر اگرچہ فقہ کے یہ احکام جاری نہیں، مگر آخرت میں ان کو جو درجہ ہے وہ شہادت کا ملے گا، جیسے کہ جل کر مرنے والے وہ بھی شہید ہیں، ڈوب کر مرنے والا، اور جو طلب علم میں مرنے والا، یہ سارے اور بھی مزید ہیں وغیرہ جو لوگ مرتے ہیں اچانک، جن کو یعنی کہ پیٹ کی بیماری میں، اس طرح کی مزید اور بھی ہیں وہ لوگ جو کہ اس بیماری میں یا کسی طرح مرتے ہیں، وہ بھی شہید ہیں، لیکن ان کو درجہ شہادت کا ملے گا، لیکن ان کے جو احکام ہیں یعنی کہ ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، لیکن جو فقہی شہید ہے اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، لیکن جو حکمی ہے اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا۔ اب شہادت کے جو مراتب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ شہید کے بہت بڑے بڑے درجات ہیں۔ شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہے کہ نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ نبی کے فضلات امت کے لیے پاک ہیں اور شہید کے جسم کا جو خون ہے وہ پاک ہے، یعنی کہ اگر نبی کا جو پیشاب ہے یا شہید کا خونی کپڑا کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی جو ہے وہ بعد وفات زندہ ہے، شہید بھی بعد وفات زندہ ہے۔ نبی کو بعد وفات رزق ملتا ہے، اسی طرح شہید کو بھی ملتا ہے۔ شہید سوالات قبر سے محفوظ ہے، شہید کا گوشت اور خون زمین نہیں کھا سکتی۔ شہید دنیا سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ شہید موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے۔ شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ شہید کا عمل اور رزق قیامت تک جاری رہے گا۔ شہید قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنے درجات ہیں شہید کے۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ تیاری جہاد کرنے کی ایک نماز 500 کے برابر اور ایک درم کی خیرات 700 کی مثل ہے۔ غرض یہ کہ شہید کے بہت مراتب ہیں، جیسے فوجی سپاہی سلطان کو پیارا کہ وہ اپنی جان سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہے،
اسی طرح غازی اور شہید اپنے رب کو پیارا ہے کہ اس نے اپنے خون سے دین الہی کی حفاظت کی. جیسے ظاہری بادشاہوں کے مختلف محکمے ہیں اور ہر محکمے کے نام اور کام بلکہ وردی وغیرہ جو ہے وہ سب علیحدہ ہوتی ہیں، تو ایسے ہی سلطنت مصطفی کے بہت سے محکمے ہیں، علماء، اولیاء، غازی، شہید وغیرہ. پھر علماء کے محکمے کی بہت سی شاخیں ہیں، فقہا، محدثین، مجتہدین، مفسرین وغیرہ. محکمہ ولایت کی بہت سی قسمیں ہیں، غوث، کتب، ابدال وغیرہ. غازیوں اور شہیدوں کا بھی یوں ہی ایک مستقل محکمہ ہے. حکومتیں فوجیوں کو بہت رعایتیں اور مہربانیوں سے نوازتی ہے. ان کے قدر جب وہ قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے یتیموں بیوگان کی پرورش کرتی ہے. فوج کو علاوہ تنخواہ کے کھانا، کپڑا وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے وہ حکومتیں دیتی ہیں، بہت زیادہ میراث دیتی ہیں. ایسے ہی اللہ عز و جل غازیوں اور شہیدوں پر خاص مہربانیاں فرماتا ہے کہ فانی زندگی کے عوض انہیں حیات جاودانی بخشتا ہے. ان کے طفیل، ان کے اہل قرابت پر کرم فرماتا ہے. سبحان اللہ.